آداب ناظرین، آئی اے میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں لکھنؤ کے فریدی پور رنگ روڈ دوبگہ میں مسلم یوتھ بردرز تنظیم کے زیر اہتمام 10واں عظیم الشان جلسہ عام بعنوان تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب جنرل سیکریٹری سنی مجلس عمل لکھنؤ نے فرمائی، جبکہ مہمان خصوصی ملی سماجی رہنما طارق صدیقی صاحب حاجی اعجاز صاحب نے شرکت کی۔ مقرر خصوصی مولانا کفیل اشرف لکھنوی نے خطاب میں کہا کہ تعلیم حاصل کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی نے تعلیم پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، علم کے بغیر انسان بلندی پہ نہیں جا سکتا۔ آچاریہ ڈاکٹر کرشن موہن جی مہاراج نے عوام سے خطاب میں کہا، انسان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور سب کے ساتھ انصاف کرنے کو تعلیم ہی سکھاتا ہے۔ تقریر کے بعد سلیم تابش لکھنوی، فاروق عادل، ابرار سالم، شاہ عبداللہ لکھنوی نے کلام پیش کیا۔ اس کے علاوہ مختلف میدان میں سماجی و ملی خدمات انجام دینے والے مختلف حضرات کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ماشاءاللہ تمام بچے جو ہمارے بیچ موجود ہیں، جنہوں نے بعد نماز مغرب سے اس وقت تک تعلیمی مظاہرے میں شرکت کیا اور اپنا وقت دیا، اپنے معافی ضمیر کو رکھا، ان تمام بچوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، مہمانان اعزام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں ایک محدود وقت میں باتیں کرنی مشکل ہے۔ کوشش کروں گا کہ انہی مختصر لمحات میں تشفی بخش اور کارآمد باتیں آ جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت بخشی ہے اور اس کو دوسرے مخلوقات پر جو فضیلت عطا کی ہے، اس کے علم کے سبب عطا کی ہے۔ انسان علم ہی کی دولت سے دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے، اور علم ہی وہ زیور ہے جو انسان کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ نے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کہ رسول ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا اہل علم اور اہل جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت فوراً کہہ اٹھے گا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ عالم و فاضل کی فضیلت اور ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی فضیلت ہر ملت میں ہے۔ پھر علم دو طرح کا ہے، ایک اکیڈمک کوالیفیکیشنز اور اسلامک کوالیفیکیشنز، یعنی دنیاوی علم اور اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و عظمت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و عظمت عطا کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس چیز کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو توجہ دلائی گئی، وہ علم دین ہے۔ اور علم دین اس لیے ہے کہ اس میں علم دین ہی کے ذریعے سے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، علم دین ہی کے ذریعے سے جنت و جہنم کی